السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردنشین خواتین، عفت مائیں اور بہنی، سامعین عزام، عمائدین شہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس فرمان اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے متعلق پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک سبق ہے، پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک ہدایت ہے. قیامت تک رہنے والی پوری امت کے لیے اس بات میں اعلان کر دیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان، نبی اور مسلمانوں کے درمیان، قرآن اور مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی پیغام رسانی ہے، اگر کوئی ذرائع ابلاغ ہے، اگر کوئی کمیونیکیشن ہے، تو دوستو اور بزرگوں، بلا مبالغہ یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیات مشتمل ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی ذات پر. صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو ہم رسول کو پہچان نہ سکتے. صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو ہم رسول کے کردار کو سمجھ نہ پاتے. صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو ہم قرآن کی تفاسیر کو کبھی سمجھ نہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا اور صحابہ کرام کو منتخب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے. عظمت صحابہ کیا ہے، احترام صحابہ کیا ہے، آج میں اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. حالات پر جب کڑی نظر ڈالتا ہوں، انسانوں کے جب دل و دماغ کو دیکھتا ہوں اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ نسل ہے، نئی نسل، ماڈرن جنریشنز جسے ہم دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت گھٹتی چلی جا رہی ہے. وہ جس طرح سے اپنے معیار پر ایک دنیا کے انجینئر ڈاکٹر کو ناپتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اسی معیار پر وہ صحابہ کرام کو بھی پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے. آج انسانوں کے دلوں میں وہ عظمتیں ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہیں، وہ احترام پھیکے پڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ یقین مانیے، اگر دنیا کا کوئی بھی مسلمان، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے احترام کو اپنے ایمان کا ایک حصہ بنائے، ورنہ اس کے بغیر اس کا ایمان خطر میں پڑ جائے گا. آج میں ایک بات برملا کہہ دینا چاہتا ہوں اور تمام لوگوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل فراست سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جو خود کو پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے سوچ و سمجھ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہماری فراست اور بلاغت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں ان تمام ماڈرن اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور تمام دانشور اور اہل قلم سے، شعراء اور ادیب سے، علماء اور عوام سے، سب سے ایک لفظ کھلے طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں. دوستو اور بزرگوں، خدا کی قسم، اگر کسی ایک انسان نے ذرہ برابر بھی کسی صحابہ کرام کی ذات پر، کسی صحابی کے ذات پر شک کیا، تو یہ بات علی الاعلان ثابت ہے، علی الاعلان صاف ظاہر ہے کہ ایک صحابی کی ذات پر شک کرنا پورے مذہب اسلام پر شک کرنا ہے. ہمارے سامنے مذہب اسلام کے پیغام کو امانتاً ایک ایک لفظ کس نے پہنچایا؟ اگر یہ صحابہ کرام نہ ہوتے اور پھر صحابہ کرام کے بعد
ان کے ماننے والے اولیاء کرام نہ ہوتے تو خدا کی قسم بزرگ اور دوستو آج یہ کلمہ ہم تک نہ پہنچتا اور پتہ نہیں ہمارے جنازے کسی قبرستان میں عزت کے ساتھ دفن ہوئے نظر آتے یا کسی مشان گھاٹ میں ذلیل ہو کر جلتے ہوئے نظر آتے. صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو امانتاً پوری امت اسلامیہ تک پہنچانے کی جو قربانی پیش کی ہے, انہوں نے جان و مال کی جو قربانیاں دی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کی عظیم الشان قربانیوں کی جو تاریخ ہے, وہ تاریخ تو بہت بڑی ہے, بہت وسیع ہے. اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ اگر ہم لے لیں تو ہم کانپ اٹھیں گے. ایک صحابی جو جنگ بدر کے میدان میں اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لٹا کر ایک معمولی درجے کے کمزور گھوڑے پہ سوار ہو کے اسلام اور قرآن, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بقا کے لیے, مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے, آقائے دو جہاں کی آبرو کے لیے, مذہب اسلام کی باغبانی کے لیے, قرآن کے تحفظ کے لیے ہاتھوں میں ٹوٹا ہوا تلوار لے کر کمزور گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک بھوکے پیاسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر صحابی جنگ بدر کے میدان میں جو اپنی گردن کو لے کر چلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند ہے, ان کا نیکی اتنا بڑا ہے, ان کا ثواب اتنا بڑا ہے, ان کی یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اس گھوڑے کے ٹاپ کی برکت کو اگر پوری امت اسلامیہ پر تقسیم کر دی جائے تو پوری کائنات کی مغفرت ہو جائے گی صرف اس ایک برکت سے. یہ صحابی کا مقام ہے, ایک گھوڑے کے ٹاپ کی برکت سے جو جنگ بدر کے میدان میں صحابی اسلام کے لیے شریک ہوئے تھے. صحابی کا مقام کیا ہے؟ چلتے ہیں غوث اعظم کے دربار میں, چلتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, چلتے ہیں محبوب سبحانی کے دربار میں اور انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے, صحابہ کرام کا مقام کیا ہے. کسی نے جا کر ان سے پوچھا, شیخ حضور محترم یہ بتائیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ امیر معاویہ سے لکھواتے تھے. امیر معاویہ بدری صحابی ہیں, امیر معاویہ کاتب قرآن ہیں, امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں, بہت بڑے ولیوں میں سے ہیں, مگر صحابی نہیں ہیں. یقیناً بہت نیک آدمی ہیں, یقیناً بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, یقیناً بڑے عظیم شخصیت ہیں, یقیناً ان کا مرتبہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ صحابی نہیں ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ بدر کے میدان میں جہاد کر رہے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ سے اڑنے والے دھول کے برابر بھی حضرت عمر بن عبد العزیز کا مقام نہیں پہنچ سکتا. آپ اندازہ کیجئے, یہ زبان میری نہیں ہے, یہ الفاظ میرے نہیں ہیں, یہ محبوب سبحانی غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ جو دوسرے منافقین اور دشمنوں کی سازش کی وجہ سے مسلمان اپنے دلوں میں عظمت کو گھٹا رہے ہیں, اس امیر معاویہ کا مقام, اس امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی عظمت حضرت غوث اعظم کے دل میں کتنا اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم, میرے صحابی کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ اے مسلمانوں, اے میری امت کے نوجوانوں, اے میرے امت کے بوڑھوں, اے میرے امت کے خواتین, تمہیں پتہ ہے کہ میرے صحابی کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی ستاروں کی طرح ہے. ستارے کس کو کہتے ہیں؟ آسمان پر جب ستارے چمکتے ہیں ان چمکتے ہوئے ستاروں کا جو مقام زمین کی پستی کے آسمان کی بلندی پر ہوتا ہے, اللہ کے نبی کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام وہی ہے. فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں. ایسا کیوں کہا؟ سمندر میں جب جہاز چلتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے پانی کے اوپر روڈ کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا ہے. سمندر میں چلانے والے جہاز کا پائلٹ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر منزل کا پتہ ڈھونڈتا ہے, آسمان کے سیاروں کو دیکھ کر جہاز کا ڈرائیور منزل کا پتہ ڈھونڈتا ہے, مقام کو تلاش کرتا ہے, راستوں کو پاتا ہے. آسمان کے ستاروں کو پا کر
اگر جہاز کا ڈرائیور جس طریقے سے اپنے منزل کو پا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری امت جب تم دنیا کے سمندر میں چلنا تو میرے صحابہ کو دیکھ کر تم اپنے منزل کا پتہ ڈھونڈ لینا، میرے صحابہ کو دیکھ کر تم اپنے راستوں کی گردشوں کو اپنا لینا، میرے صحابہ کو دیکھ کر تم اپنے مکان کو تلاش لینا۔ دنیا کے سمندر میں چلنے والوں تمہارا نقشہ صحابہ کرام ہے، اور پانی کے سمندر میں جہاز لے کر چلنے والوں تمہارا رہبر آسمان کا ستارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو پا لیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے دین کو پا لیا، جس نے دین کو پا لیا خدا کی قسم وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے صحابی کو چھوڑ دیا، جس نے صحابی پر شک کر لیا، جس نے صحابی کی عظمت کے اوپر انگشت زنی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس نے میرے صحابی کی اقتدا کی اس نے میری اقتدا کی، اور جس نے میرے ایک صحابی سے بھی بغض رکھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے ڈائریکٹ مجھ سے بغض رکھا۔ آپ بتائیے ایک صحابی سے بغض اگر کسی نے رکھ لیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھ لیا۔ کیا حضور سے بغض رکھنے کے بعد کوئی آدمی جہنم کی آگوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیا نبی سے دشمنی کر لینے کے بعد کوئی آدمی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور جس نے نبی سے بغض رکھا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کر لی؟ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ اس نے اللہ سے دشمنی مول لے لیا، اس نے اللہ سے بغض کر لیا؟ یہ صحابی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام دیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مراتب کو اس قدر بلند کیا کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ آئیڈیل بن گئے، قیامت تک مسلمانوں کے لیے وہ ایک رہبر بن گئے، وہ ایک رہنما بن گئے۔ ان کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر ہم سچائی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر ہم ایمانداری کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر شریعت مطہرہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر ہم سیرت النبی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر ہم شریعت النبی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر ہم معراج النبی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر اتنا تو دور کی بات ہے دوستو اور بزرگوں ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا پتہ ہمیں رسول نے دیا، رسول کو سمجھنے کا طریقہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھلایا۔ آپ جانتے ہیں ایک اسپورٹ ٹیم جب تیار ہوتی ہے دنیا میں، ایک کھیل کی ٹیم بنائی جائے اور کہا جائے کہ ایک کرکٹ کی ٹیم شارجہ جائے گی، تو کرکٹ بورڈ سلیکشن گلی ڈنڈا کھیلنے والوں کا نہیں کرتی ہے، یا ہمیشہ کیچ چھوڑ دینے والوں کو نہیں لیا جاتا ہے۔ کرکٹ ٹیم اس پلیئر کو ساتھ میں لیتی ہے جس پر یہ امید و توقع ہو کہ ان کو لے جانے سے یہ آل راؤنڈر ہیں اور اپنے ملک اور وطن کا نام اونچا کریں گے، سر اونچا کریں گے اور کھیل کو جتائیں گے اور اپنا نام بھی روشن کریں گے۔ دنیا میں ایک کھیل کی ٹیم کا سلیکشن ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بیٹسمین کون ہے، اچھا بالر کون ہے، اچھا وکٹ کیپر کون ہے، اچھا فیلڈر کون ہے، اچھا کیچ کون لے سکتا ہے، شاندار رن کون بنا سکتا ہے۔ دنیا کی ایک ٹیم کا سلیکشن کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ بیٹھ کر سر جوخم میں ڈالتے ہیں، سبھی لوگوں کا مشورہ لیا جاتا ہے۔ ارے ایک ٹیم جو جائے گی اور 10 دن میں واپس آ جائے گی، اس ٹیم کا سلیکشن تم ڈھوک بجا کر کرو۔ قیامت تک کے لیے دین اسلام کا چراغ روشن کرنا ہے، اس روشن کرنے کے لیے اللہ نے جس ٹیم کا سلیکشن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیپٹن شپ میں، اسی ٹیم کا نام صحابہ کرام ہے، اسی ٹیم کے کیپٹن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی ٹیم کا ایک ایک صحابی آل راؤنڈر ہے جن کی برکتوں سے، جن کی رحمتوں سے، جن کی محنتوں سے آج قیامت تک دین کا شمع چل رہا ہے۔ اور خدا کی قسم وہ زندہ میں جتنے بابرکت تھے آج دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی برکتیں ویسے ہی ہے، ان کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آسمان کا سورج شرمندہ ہو سکتا ہے، چاند دراڑ پڑ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، پہاڑوں میں لغزشیں آ سکتی ہے، لیکن خدا کی قسم ایک صحابہ کرام، ایک صحابی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ قبر کی مٹی میں بھی اگر چلے جائیں تو وہ مٹی ان کے احترام میں خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ صحابہ کرام کے جسم کو تو دور کی بات ہے، اس مٹی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ان کے کفن کے ٹکڑے کو گندا کرنے کی بھی گستاخی کر سکے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام۔ آپ کو پتہ ہے مدینے میں ایک عورت آئی حج کرنے کے لیے، وہ عورت حج کی، مکے کا طواف کی، صفا مروہ پہ دوڑ بھی لگائی، فارغ ہونے کے بعد مدینے تشریف لائیں۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عورت نے حاضری دیا، حج مکمل ہو گیا، اس عورت کا وہیں انتقال ہو گیا۔ مدینے میں وہ عورت انتقال کر گئی، انتقال کے بعد
لوگوں نے وہیں تجہیز و تکفین کا ان کا انتظام کر دیا کہ بوڑھی عورت سے چلو یہیں دفنا دیتے ہیں. لوگوں نے لا کر اس عورت کو جنت البقیع میں دفن کر دیا. جنت البقیع وہ ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آرام کر رہے ہیں اور ان کے قدموں کی برکت سے پورا وہ قبرستان جنت کا ایک باغ بن گیا ہے. یہ وہی جنت البقیع ہے جہاں حضرت فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہیں. یہ وہی جنت البقیع ہے جہاں انس بن مالک آرام فرما رہے ہیں. یہ وہی جنت البقیع ہے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں. 10,000 صحابہ کرام کے آرام گاہ. ہائے ہائے وہ مقام کہ جہاں فرشتے روزانہ سلام بھیجتے ہیں, امن و امان کی دعائیں بھیجتے ہیں, رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے. لوگوں نے اس بوڑھیا کے جنازے کو لے جا کر اسے جنت البقیع میں دفن کر دیا. کیونکہ جنت البقیع میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کس کی قبر ہے. یہ وہی جنت البقیع ہے جہاں پورے مسلمانوں کی ماں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام کر رہی ہیں. دوستو, لوگوں نے لے جا کے اس عورت کو دفن کر دیا. لوگ ہٹ گئے, منکر نکیر تشریف لے آئے. عورت قبر میں زندہ ہوئی. فرشتوں نے پوچھا من ربک, من دینک, من نبیک. وہ عورت جواب نہیں دے پا رہی تھی. حج میں آئی تھی لیکن بقیہ زندگی دینداری پر نہیں گزاری تھی. وہ عورت سے جواب نہیں بن پا رہا تھا اور فرشتے کڑک آواز سے پوچھ رہے تھے بتاؤ من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیرا نبی کون ہے. ہر انسان کے مرنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا, چاہے وہ دنیا کا بنگلہ بولنے والا ہو یا اردو بولنے والا ہو, چاہے وہ سنسکرت بولنے والا ہو یا انگریزی بولنے والا ہو, چاہے وہ کسی مذہب اور دھرم کا انسان ہو. جب وہ مرتا ہے تو اسے فرشتے ہی سوال کرتے ہیں من رب کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. ارے وہ گانا یاد کرنے والے, ارے وہ میگزین کے آرٹیکل پڑھنے والے, ذرا اپنے بڑے بڑے امتحانات کے پرچے بھرنے والے, IAS اور KS کا ایگزام دینے والے اور تیاری کرنے والے, اپنے مرنے کے بعد یہ 3 سوال کے جواب کی بھی تیاری کر لے, کیونکہ اس عدالت میں دنیا کا کوئی وکالت رشوت لے کے تجھے پاس کرا نہیں سکتا. وہاں سوال کیے جائیں گے من ربک کا, من دینک کا, من نبیک کا. اب یہ بوڑھی عورت بیچاری جواب نہیں دے پا رہی ہے. بدن میں لرزشیں پیدا ہوگی, تھرتھرانے لگی, کانپنے لگی. اتنا ہی میں کیا ہوتا ہے, قبر کی دیوار پھٹتی ہے اور ایک بہت پر نور چہرہ, بڑے بارود, ایک بہت بڑے بزرگ نمودار ہوتے ہیں جن کی سفید داڑھی, انتہائی عظیم شخصیت, اور وہ نمودار ہو کے کہتے ہیں بوڑھی ماں یہ اللہ کے فرشتے ہیں, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے. آپ بول دیجئے اللہ. یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا دین کون کیا ہے, آپ بول دو کہ میرا دین اسلام ہے. یہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ من نبی کا, تیرا نبی کون ہے, آپ کہہ دو کہ میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بڑھیا نے جواب دے دیا, فرشتے لوٹ گئے. اب بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں ماں مر جائے تو بیٹا مدد کے لیے نہیں آتا ہے, بیوی چلی جائے تو شوہر کی مدد کے لیے نہیں آتا, کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آتا ہے. آپ کون ہو اللہ کے نیک بندے جو میری مدد کے لیے آگے؟ تو وہ فرماتے بوڑھی ماں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. اے بوڑھی ماں, مدینے والوں نے غلطی سے تمہیں میری قبر میں دفن کر دیا, اور تم جب ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہی تھی تو اللہ کو شرم آ رہا تھا کہ انس بن مالک کی قبر میں اس بڑھیا کی پکڑ کس طرح کی جائے. میری برکت سے اللہ تم پر عذاب نہیں دینا چاہ رہا تھا. اے بوڑھی ماں, اللہ نے مجھے اپنے حکم سے زندہ کیا اور مجھے بھیجا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں. یہ انس بن مالک کی برکت ہے کہ اس کے قبر میں دفن ہونے والی بڑھیا کی ان کی رحمت سے معاف کر دی جاتی ہے, ان کی برکت سے اس بڑھیا کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے دوست اور بزرگوں. صحابہ کرام کی عظمت کتنی اونچی ہے, آپ کتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ زندہ تو زندہ, آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے امت اسلامیہ کے لیے باعث مغفرت بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک صحابی کا اونچا مقام, ایک صحابی کا مرتبہ, ایک صحابی کی بلندیاں, اس کا ساری دنیا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک نقطہ اور واضح کرتا میں چلا جاؤں یہاں پر. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں دنیا میں. اللہ کی ذات سے اونچی ذات کسی کی نہیں ہے. اللہ خالق ہے اور ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالی کی بات اگر دنیا میں سب سے کوئی باعظمت, سب سے باعزت اور سب سے محترم شخصیت ہے تو دوستو اور بزرگوں ان شخصیات میں محترم شخصیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اللہ کے بعد سب سے متبرک شخصیات اللہ کے نبی ہیں, اور نبیوں میں سب سے اونچا مقام
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تمام انبیاء کرام آپ کے مقتدی اور آپ امام الانبیاء. اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے اونچا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ہے. اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. دنیا کی تمام اولیاء کرام، دنیا کے تمام ولی، دنیا کے تمام غوث، دنیا کے تمام قطب، دنیا کے تمام ابدال، اگر یہ سب مل کر بھی ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایک صحابی کے جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحابی کا مقام ہے. صحابہ کے بعد سب سے اونچا مقام بزرگوں میں حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ ہے. اس کے بعد بزرگوں کا مقام ہے. جو مقام اولیاء کرام کا ہے وہ ایک عام انسان، ہم اور آپ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اور آپ اگر سب عوام جمع ہو جائے تو ایک بزرگ کے جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. دوستو اور بزرگوں، یہ انسانوں میں مراتب کی تقسیم ہے، یہ انسانوں میں عظمت بٹے ہوئے ہیں. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اصحابی النجوم، صحابی میرے ستاروں کے مانند ہیں. ان صحابی سے جس نے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور صحابی سے جس نے بغض رکھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھا اور ان سے دشمنی کی. صحابہ کرام کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنایا. آپ جانتے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مچھلیاں کہاں زندہ رہتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے جیب میں زندہ رہتی ہے. مچھلیاں کیا بینک میں زندہ رہتی ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ مچھلیوں کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا ہے. مچھلی کو پالنا چاہے اسے پانی میں ڈال دیجئے، کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پرورش فرمائے گا. مچھلی کی زندگی اللہ نے پانی میں بنایا. اب اگر کسی انسان کو مچھلی کو مارنا ہو تو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈنڈے سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بس مچھلی کو پانی سے الگ کر دو، مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. مچھلی کو آپ پانی سے الگ کر دیجئے، مچھلی تڑپ تڑپ کر مرے گی، ذلیل ہو کر مرے گی، پریشان ہو کر مر جائے گی. دوستو اور بزرگوں، ہم نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، ہم نے کوئی تشدد تو نہیں کیا، ہم نے کوئی ڈنڈا بھی نہیں مارا، ہم نے کوئی زہر بھی نہیں دیا، ہم نے کوئی گولی بھی نہیں چلائی. بس ہم نے تو صرف اتنا ہی کیا نا کہ مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا. پھر مچھلی تڑپ تڑپ کر کیوں مر رہی ہے؟ پھر مچھلی اچھل اچھل کر کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ آپ کہیں گے پانی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا تھا، تم نے مچھلی کو پانی سے منقطع کر دیا، اس کی زندگی کو تم نے اس سے الگ کر دیا. وہ تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے، نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے. دوستو اور بزرگوں، اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح اللہ نے مومن کی زندگی ایمان میں بنایا ہے. جس طرح پانی میں مچھلی رہتی ہے، مومن ایمان میں رہتا ہے. بزرگ اور دوستو، اگر کسی مومن کو مارنا ہو تو اسے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو ایمان سے الگ کر دو. وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا، اس طرح تڑپے گا جس طرح بن پانی کے مچھلیاں تڑپتی ہے، اس طرح اچھلے گا جس طرح بن پانی کے مچھلیاں اچھلتی ہے. بن پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، بن ایمان کے مومن زندہ نہیں رہ سکتا. مومن کی زندگی اللہ نے ایمان میں بنایا ہے، اور ایمان نام ہے صحابہ کرام کی اقتداء کا. ایمان نام ہے صحابہ کرام کی اتباع کا. آج دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو صحابہ کرام سے بدظن کر دیا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کرام کی ذات پر مشکوک کر دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کے احترام کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کرام پر تنقید کرنے کا طریقہ سکھلا دیا جائے، تاکہ صحابہ پر صرف جب ان کا دل اٹھ جائے گا، صحابہ کا احترام جب دل سے کم ہو جائے گا تو خود بخود یہ اسلام پر شک کرنے لگیں گے، اور اسی طرح ایمان سے ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا. اور جس دن مومن کا رشتہ ایمان سے ختم ہو گیا اس دن وہ اس طرح برباد ہوگا جس طرح پانی سے مچھلیاں الگ ہونے کے بعد برباد ہو جاتی ہیں. بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار اپنے صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کیا کہ میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے صحابہ کی پیروی کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو. آج مسلمان اسی میں کمزور نظر آ رہے ہیں. یہ تو وہ عظمت کی بات تھی. اب میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ آخر یہ عظمت مجھ پر لازم کیوں ہے، آخر یہ احترام ہم پر لازم کیوں ہے. صحابہ کرام کی قربانیوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ان کی تمام قربانیوں کو دیکھیں آپ، کہ جس قربانی کے بعد آپ پکار اٹھیں گے، جس قربانی کو سننے کے بعد آپ چیخ اٹھیں گے کہ یقیناً بلا مبالغہ صحابہ کرام وہ ذات ہے
کہ جن پر ہم اپنی جان اور صحابہ اور اپنے ماں باپ کی جانوں کو بھی قربان کر دیں، کیا کفر نے سمجھا ہے، کیا ظلم نے جانا ہے، اللہ کے بندوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ایک صحابی کا مقام، صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دین و ایمان کا چراغ لے کر چل رہے تھے، صحابہ کرام تب پہ کفن باندھ کر ہتھیلی پہ سر لے کر اپنی زندگی کو لے کر مکے کی گلی میں آپ کے آگے پیچھے کر رہے تھے، اور ہر جگہ ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا، ان کے معصوم معصوم بچوں کو مارا جا رہا تھا، ان کو تڑپایا جا رہا تھا، ان کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ ایک دن کے موقع پر مسلمان شریک ہیں، دشمن اسلام نے زبردست حملہ کیا ہے، ایک صحابی کا ایثار دیکھیے، ایک صحابی کی قربانی دیکھیے، رہتی دنیا تک خدا کی قسم ہم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ایک دن کے موقع پر صحابہ کرام بہت زخمی ہو گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ اس پہ زخمیوں میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، چلو ان کو جا کر پانی پلاتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مشکیزہ میں پانی بھر کر دوڑا اپنے رشتہ دار زخمی صحابی کے پاس کہ چلو ان کو پانی پلا دیتے ہیں۔ وہ تڑپ رہے تھے، آہ آہ کر رہے تھے اور پانی پانی پکار رہے تھے۔ صحابی جب دوڑ کر گئے پانی لے کر کہ پیاسے ہیں، چلو پلا دیتے ہیں، خون نکل رہا ہے، تڑپ رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ پانی جیسے ہی لے کر منہ میں ڈالنے گئے کہ بغل سے ایک آواز آئی، پانی پانی۔ اس موت کے عالم میں، حالت نزا میں صحابہ کرام کا دل کتنا اونچا ہے کہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی کو اشارہ کرتے ہیں، یہ پانی مجھے نہیں، میرے قریب کے ساتھی کو پلا دو جو تڑپ کر پانی مانگ رہا ہے۔ یہ بھائی پانی لے کر اس کے پاس دوڑتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں، پانی دینے جاتے ہیں، قریب سے ایک اور آواز آتی ہے، پانی پانی پانی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، یہ پانی مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پانی پلا دو جو مجھ سے زیادہ پیاسا نظر آتا ہے، جو تڑپ رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ایثار پیش کیا، اس نے بھی اپنے پانی کو قربان کر دیا اور اپنے بغل کے بھائی کے پاس دوڑایا۔ میں ان کو چھوڑ کر اس کے پاس دوڑ کر گیا۔ تیسرے صحابی پکار رہے تھے، پانی پانی، ان کو پلانے گیا کہ اتنے میں چوتھے کی آواز آئی، پانی پانی۔ تیسرے نے کہا، یہ پانی مجھے نہیں، چوتھے کو پلا دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اسی طریقے سے بہت دور تک میں پہنچ گیا، پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے پانی نہیں پیا۔ پھر میں پہلے صحابی کے پاس دوڑ کر آیا تو پیاس سے وہ بھی دنیا سے چل پڑے تھے، اپنی جان کو اسلام پر قربان کر گئے تھے، اپنی عظمت و قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر لٹا کر گئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرے، پہلے نمبر سے لے کر میں جتنے صحابہ کے پاس گیا سب کے سب قربان ہو گئے، مگر کسی نے ایک قطرہ پانی نہ پیا۔ موت کے عالم میں، حالت نزا میں بھی ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے قربان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی انہی قربانیوں نے اسلام کے پھولوں کو ہمیشہ شاداب رکھا، ہمیشہ سبز رکھا، ہمیشہ خوشبودار رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، اعلان ہوا کہ ہر لوگ اپنے اپنے تعاون کو پیش کریں، صحت مند اپنے آپ ذات کو پیش کریں اور آئے مجاہدین چل کر سر پہ کفن باندھ کر جنگ کے میدان میں اسلام کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں۔ سارے صحابہ کرام ہاتھوں میں تلوار لے کر چل رہے ہیں میدان کی طرف، چل رہے کارزار کی طرف، چل رہے غزوے کی طرف۔ شریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اتنے میں پیچھے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے رک جائیے۔ آقائے دو جہاں مدنی کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ انصار مدینہ کی ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معصوم بچے جو 6 اور 7 مہینے کا لڑکا ہے اسے گود میں لے کر دوڑتے ہوئی بے تحاشا پاگلوں کی طرح آ رہی ہے۔ جب قریب آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمیہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ اپنے جذبات اور خوشی کے آنسو کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ کی جان قربان ہو، آج آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، مدینے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاد میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بھی اسلام پر شہید ہو چکا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، آج گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہم تلوار دے کر سر پہ کفن بندھوا کر آپ کے ساتھ غلامی میں بھیج دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے گھر میں اگر کوئی دولت ہے، آج میرے گھر میں اگر کوئی سامان ہے، آج میرے گھر میں اگر اللہ نے کچھ نعمت دی ہے تو یہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے جو میری چھاتی سے لپٹ کر دودھ پی رہا ہے، لیکن میرے غیرت اور ایمان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ آئے تو جہاں چل چلاتی ہوئی دھوپ میں میدان جنگ میں کفار اور مشرکین سے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے اور میرا یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ درخواست قبول کر لیجئے
اور اس جہاد میں میرے اس 6 مہینے بچے کو شریک فرما لیجیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جذبات کو دیکھ کر تڑپ گئے اور آپ کی چہرے پر تبسم آیا۔ آپ ایک میٹھی سی مخلصانہ مسکراہٹ سے فرمانے لگے، سمیہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا یہ معصوم بچہ جنگ کے میدان میں کیا کام کر سکے گا؟ ذرا غور کیجئے، یہ وہ جذبہ جو صحابہ کرام کی عورتوں میں تھا، آج ہمارے زمانے کے شاندار رستم جیسے مردوں کے اندر بھی اس جذبے کا 40واں حصہ بطور زکات بھی نظر آنا مشکل ہے۔ وہ صحابیہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ جنگ کے میدان میں تلوار اٹھا کر نہیں بھاگ سکے گا، میرا بچہ گھوڑا بھی نہیں دوڑا سکے گا، میرا بچہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی نہیں کر سکے گا، میرا بچہ پیاسوں کو پانی بھی نہیں پلا سکے گا، لیکن آج اس معصوم بچے کی ماں سمیہ تڑپ کر کہتی ہے کہ میرا بچہ جنگ کے میدان میں کچھ کر سکے نہ کر سکے، مگر ایک کام تو ضرور کر لے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی دشمن کی طرف سے آپ کے اوپر تیر چلائی جائے گی، جب کسی دشمن کی طرف سے آپ کی ذات عظمت پر تلوار اٹھائی جائے گی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماں آپ سے کہہ رہی ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی تیر آئے، جب آپ پر کوئی تلوار آئے، تو آپ میرے معصوم بچے کو پکڑ کر ڈھال بنا لیجئے، تاکہ وہ تیر آپ کو نہ لگ کر میرے اس معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے کے سینے میں لگ جائے اور میرا بچہ آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ قیامت میں جب اللہ پوچھیں گے صحابہ کرام سے تم کیا لے کر آئے ہو، تو کوئی کہیں گے میں اپنے سر کٹا کے آیا ہوں، کوئی کہیں گے میں اپنی زندگی دے کر آیا ہوں۔ اللہ اگر مجھ سے پوچھ رہے سمیہ تو کیا کر آئی ہے، تو میں کہہ دوں گی اے اللہ، میں تیرے نبی کے امت کی وہ عورت ہوں جو تیرے رسول کی ذات پر، جو تیرے رسول کی آبرو پر اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کر آئی ہے۔ اس عظمت کے تحت میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ یہ عظمت، یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ قربانی، آج بتائیے ہم اپنے معاشرے اور تہذیب کے کسی عورت یا کسی مردوں کے اندر وہ ثابت کر سکتے ہیں؟ آج نظر آنا بہت مشکل ہے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک صحابی کا یہ واقعہ کیوں نہ مر مٹے ہم صحابہ کی آبرو پر، کیوں نہ حفاظت کریں ہم صحابہ کرام کی ذات کے تقدس کا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا ستارہ کہا۔ اور آگے بڑھیے، صحابہ کرام کی شجاعت کو دیکھیں، ان کی شجاعت کو آپ دیکھیں کہ کتنی بہادری تھی، اللہ تعالیٰ نے کتنی بہادری ان کے دلوں میں ڈالی تھی، کتنے بہادر تھے وہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غراسانی نامی ایک بادشاہ جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، پہلے ایمان لایا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے کرتے مصر پہنچے اور اس افسران میں اور صحابہ کرام کے جہاد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، جو بڑے بہادر صحابی، بڑے جانباز صحابی، وہ بھی شریک تھے اس جہاد میں۔ ملک کو فتح کرتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مصر کو فتح کرنے کے لیے آئے تو اطلاع پہنچی کہ غراسانی 60,000 کا لشکر لے کر اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور مصر میں آ چکا ہے۔ سعد بن وقاص کو فکر ہوئی، آپ کو تشویش ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، خالد، اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں غراسانی بادشاہ 60,000 کا لشکر لے کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے کہ بتاؤ میں کیا کروں؟ حضرت خالد نے فرمایا، کتنے آدمی ہیں وہ لوگ؟ صحابی نے فرمایا کہ 60,000 ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 6 آدمی آپ میرے ساتھ کر دیجئے، انشاءاللہ میں ان سے مقابلہ کر کے آ جاتا ہوں۔ سعد بن وقاص گھبرا گیا کہ خالد، تم جہاد کے لیے جانا چاہ رہے ہو یا خودکشی کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہو؟ کہ کیوں؟ کہا وہ 60,000 اور تم 6 آدمی۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ پچھلے جہاد میں میری ایک آنکھ زخمی ہو گئی، اگر یہ آنکھ ٹھیک ہوتی، خدا کی قسم خالد تنہا کافی تھا ان دشمنوں کے لیے، خالد تنہا کافی تھا ان مرتدوں کے لیے۔ سعد بن وقاص نے بڑا سمجھایا بجھایا، ان کو تیار کیا کہ نہیں خالد ایسا مت کرو، تھوڑا زیادہ لے لو آدمی کو۔ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1,000 آدمیوں کو ساتھ میں دے دو ہمارے۔ حضرت خالد تو نہیں مان رہے تھے 1,000 کے لیے، مگر سعد بن وقاص نے ان کو زبردستی تیار کیا اور 1,000 کا لشکر دے کر بھیجا 60,000 کے مقابلے میں۔ اللہ کا نام لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اللہ سے دعائیں کی، سر پہ کفن باندھ رکھے، دل میں خلوص و جذبہ تھا، اللہ کی مدد پر یقین تھا، اسلام کی سچائی پر ایمان تھا، ہاتھ میں تلوار لے کر دوڑے، سامنے 60,000 کا لشکر تھا اور ادھر اسلام کے ماننے والوں کا 1,000 کا لشکر تھا۔ حضرت خالد گئے اور تڑپ کر میدان جہاد میں کود پڑے، اس طرح لڑے، اتنا لڑے
کہ اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا اور 60,000 کو کتے اور بلیوں کی طرح ختم فرمایا. 1,000 کے لشکر کو اللہ نے کامیاب فرمایا. چاروں طرف سے لاشیں بکھری ہوئی تھی اور مسلمان فتح کا پرچم لہرا کر اسلام کے سر کو بلند فرما کر واپس آ رہے تھے. اس واقعے کا علم جن جن لوگوں کو ہوا بڑے تعجب میں پڑ گئے. وہ لوگ کہاں 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں خالد تنے تنہا 1,000 کے لشکر کو لے کر گیا اور فتح پا لیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا چلو خالد سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیسے ممکن ہوا. لوگ حضرت خالد کے پاس آئے کہ نئے خالد 60,000 کے مقابلے میں آپ نے کیسے جہاد کیا اور کس طرح لڑائی ہوئی اور کس طرح آپ کو فتح حاصل ہوئی؟ حضرت خالد نے جو اس کا جواب دیا دوستوں اور بزرگوں، آج بھی وہ جواب تاریخ میں سنہری حرف سے چمک رہا ہے اور بزدل مسلمانوں کے دل میں جیالہ اور فرحت بخش رہا ہے. حضرت خالد فرماتے لوگوں تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنا؟ کہا کون سی؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اے لوگوں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، اور جن لوگوں کے بیچ میں لڑنے کے لیے گیا تھا وہ لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، حدیث کے مطابق وہ لوگ مردہ ہیں. اے لوگوں ایک زندہ نے اگر 1,000 مردے کو مار دیا تو یہ کون سا بڑا کام کیا؟ یہ صحابی کا ایمان تھا کہ جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کو، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کو وہ مردہ سمجھتے تھے. ان کے نزدیک زندگی اور موت کی علامت یہ تھی اللہ کا ذکر، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. یہ صحابہ کرام نے انسانوں کو انسانوں جانوروں تک پر ثابت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جماعت لے کر روانہ ہوئے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے. جب افریقہ کے جنگل میں گئے تو صحابی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ کہاں آ گئے؟ یا تو جنگل میں وحشتناک درندے رہتے ہیں یا تو جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں، ایک رات کیا 1 گھنٹہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. صحابی رسول نے کہا ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکی. ایمان تھا. کھڑے ہوئے جنگل میں اور فرمانے لگے اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے درندوں، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تاریخ گواہ ہے سارے درندوں نے جنگل خالی کر دیا، سانپ اپنے بلوں سے بھاگنے لگا اور ہرن اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہو گئی. شیرنی نے جنگل خالی کر دیا. ایک صحابی کے اعلان کی برکت تھی، ایک صحابی کا یہ مقام تھا. دوستوں اور بزرگوں لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ صحابہ میں لڑائیاں ہوئی، صحابہ میں اختلافات ہوئے. دوستوں اور بزرگوں جس طرح کنسٹرکشن کے نشیب و فراز کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تعمیر کی غلطی وہی سمجھ سکتا ہے جو تعمیر کے فن کا ماہر ہو اور سول انجینئر ہو. گاڑی کے اندر کیا پرابلم ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو گاڑی کا ماہر ہو. صحابہ کرام کے اختلافات کو وہ انسان کبھی نہیں سمجھ سکتا جو ناول کا مطالعہ کرنے والا ہو اور اسٹار چینل کو دیکھنے کا مرید بن گیا ہو. ایک صحابی کے اختلاف کو میں ایک اور نقطے کی بات عرض کروں، صحابہ کرام کے اختلافات میں جو محبت ہوا کرتے تھے ہماری دوستی میں وہ محبت نظر نہیں آتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جہاد ہو گیا، جنگ چھڑ گیا. کسی اختلافات کی بنیاد پر انسان ہے. صحابہ کرام تو کوئی نبی ہے نہیں، صحابہ کرام تو کوئی فرشتے ہیں نہیں، انسان ہے. کنفیوژن آ گئی، غلط فہمی آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ چھڑ گیا. لوگ شہید ہونے لگے، مرنے لگے، کٹنے لگے، تلواریں نکل گئی. روم کا بادشاہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتا تھا. اس کو معلوم ہوا کہ 2 بھائی آپس میں لڑ گئے ہیں. یہ جو کتے ہوتے ہیں جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں کہ 2 بھائیوں کو لڑا دیں اور ہم مزے لیتے رہیں. روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ امیر معاویہ اور علی کے اندر لڑائی چھڑ گئی ہے، چلو اس واقعے کا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. چونکہ روم کا بادشاہ حضرت علی سے دشمنی کرتا تھا تو اس نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امیر معاویہ سنا ہے کہ حضرت علی آپ سے لڑ رہے ہیں اور آپ ان سے لڑ رہے، مجھے بھی علی سے دشمنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فوجوں کا ایک بڑا انبار لے کر، ایک لشکر لے کر آپ کے پاس آتا ہوں اور ہم دونوں مل جاتے ہیں اور دونوں مل کر حضرت علی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ خط پہنچا. خط پہنچنا تھا کہ امیر معاویہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے شعلے بھڑکنے لگے، آگ نکلنے لگی اور فرمانے لگے اچھا کتوں نے بھی لالچ کی نظروں سے ہم پر دیکھنا شروع کر دیا ہے.
وہیں پر رک گئے اور جنگ کے اندر نہیں گئے. فرمایا پہلے اس کے خط کا جواب دیتے ہیں, اور خط کا جواب امیر معاویہ کیا دیتے ہیں؟ اے رومی کتے, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری للچائی ہوئی نظر ہمیں علی پر رہی ہے. اے روم کے کتے, سن لے کان کھول کر, اگر تیرا ناپاک قدم حضرت علی کی طرف ایک بھی آگے بڑھا تو علی کی فوجوں میں سے سب سے پہلے جو سپاہی نکل کر تجھے جہنم میں پہنچائے گا وہ علی کا سپاہی حضرت امیر معاویہ ہوگا, جو علی کی طرف سے تیرا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھے گا. لڑائی اختلافات ہونے کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کی عظمت یہ ہے کہ روم کے برش بادشاہ کو کتے کہہ کر پکار رہے ہیں. فرمایا تیری للچائی ہوئی نظر اگر آگے بڑھی ہے تو علی کی طرف سے تجھے جہنم پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا سپاہی نہیں بلکہ امیر معاویہ آگے بڑھے گا. ہم کر سکتے ہیں ایک ایک روپے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کو ذلیل کرنے والا انسان صحابہ کرام کی عظمت کو کیا پہچان سکے گا؟ سود کھا کر اپنے بچوں کی پرورش کرنے والا انسان صحابہ کرام کی ایمانداری کا کیا موازنہ کر سکے گا؟ لاٹری پر اپنی تقدیر کا بھروسہ رکھنے والا انسان صحابہ کا کیا احترام کر سکے گا؟ صحابہ کا احترام کرنے کے لیے قرآن کی برکت والی وہ نظریں چاہیے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس لڑائی کے زمانے میں ایک صحابی تھے, ان کا بڑا عجیب رول. وہ صحابی کھاتے تھے امیر معاویہ کے دسترخوان پر, لڑتے تھے علی کی طرف سے. تو دیکھ لیا لوگوں نے, میرے معاویہ کے لوگوں نے دیکھ لیا, انہوں نے امیر معاویہ سے شکایت کی کہ یہ تو بڑا عجیب کام کرتے ہیں, کھاتے آپ کے دسترخوان پہ لڑتے علی کی طرف سے, ایسا کیوں ہے؟ امیر معاویہ نے فوراً جواب دیا, فرمایا لڑتا وہ علی کی طرف سے اس لیے ہے کہ وہ علی کو حق پر سمجھتا ہے, کھاتا ہے میرے دسترخوان پہ اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے, میرے کھانے میں اس کا حق ہے. یہ جواب تھا میرے معاویہ کا. انسان جس کو حق پر سمجھتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہے. دوست اور بزرگوں, صحابہ کرام سے محبت کیجیے, ان کی عظمتوں کو دلوں میں لائیے. ان کے بغیر آپ آقا کو نہیں سمجھ سکتے, ان کے بغیر آپ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. میں تو یوں کہہ لوں کہ اگر کوئی صحابہ سے دشمنی کر لے تو وہ جنت کا حقدار بھی نہیں ہو سکتا. جہنم اس کا مقدر بن جائے گا, جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا, اور جہنم اس کی حقیقت بن جائے گی. صحابہ کرام کی عظمت و ایمان کے بغیر اگر دنیا سے کوئی رخصت ہو گیا, قیامت کے دن حضور بھی محبت کی نظروں سے اسے نہیں دیکھیں گے, اس لیے کہ حضور نے خود کہہ دیا فَبِأَيِّهِمْ جس نے میرے صحابی کی اقتدا کی اس نے میری اقتدا کی. تم صحابی سے بغض رکھ کر قیامت میں حضور کی رحمت کا حقدار کس طرح بن سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابی رسول سے بغض رکھ کر قیامت میں حقدار بن جائے, رحمت کا, شفاعت کا حقدار بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا احترام کرنے والا بن جائے, اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صحابہ کے تقدس کو بچا کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.